اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے یہ نصیحت فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیفوں سے جنم دیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر اس کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال کا عرصہ تھا۔ ان ساری نعمتوں اور احسانات کے بدلے میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور اپنا والدین کا بھی شکر گزار بنے۔ والدین کا شکر گزار کیسے بنے گا؟ والدین کی خدمت کر کے، ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے، انہیں راضی کر کے، یہ ان کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ وضاحت فرما دی، الی المصیر، یہ بات بھولنا نہیں ہے، لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ اگر میری ناقدری اور ناشکری کرو گے اور اسی طرح والدین کی، میری زمین سے باہر کہیں نہیں جا سکتے، اس آسمان کی چھت سے کہیں نکل کر نہیں جا سکتے۔ الی المصیر، واپس پلٹ کر لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ ہم چھوٹے پیمانے پر اس مثال کو اس انداز میں سمجھ لیں، شاگرد استاد کی بات نہ مانے یا اولاد والدین کی بات نہ مانے یا چھوٹے بڑوں کی بات نہ مانے تو وہ کیا کہتے ہیں، کہاں جاؤ گے، آنا تو ہمارے پاس ہی واپس ہے نا، آپ کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ تو ان چھوٹے سے 2 لفظوں میں، 2 کلمات میں سمندر جیسے معنی اور مفاہیم پنہاں ہیں۔ الی المصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپس پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا میری طرف ہی ہے، تمہارا حساب کتاب میرے ذمہ ہے، تمہارے سارے معاملات کو میں دیکھنے والا، جاننے والا ہوں، اس لیے میرا بھی شکریہ ادا کرو، شکر گزار بندے بنو، اپنے والدین کے بھی قدردان اور شکر گزار بنو، ان کی خدمت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر والدین دونوں تمہیں شرک پر، میری ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو شریک ٹھہرانے پر ابھاریں، اس بات پر غصائیں، تو اس معاملے میں ان کی فرما برداری اطاعت نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس معاملے میں ہم دونوں کی اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی۔ ہاں باوجود اس کے وہ مشرک ہیں، شرک پر بھی ابھارتے ہیں، کفر پر ہیں، کافر ہیں والدین، وہ ایک الگ بات ہے، ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق نہیں، وہ شرک پر گامزن ہے، تمہیں بھی شرک پر لگانا چاہتے ہیں، ان کی یہ بات ماننی نہیں ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں وہ آخر آپ کے والدین ہیں، ان کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں، ان کی خدمت میں، باقی معاملات میں کمی بیشی نہیں آنی چاہیے، ان کا حق ادا کریں، ان کے حقوق پورے کریں، جو ان کی چیزیں ضرورت کی ہیں وہ انہیں فراہم کریں، جو ان کے بڑھاپے میں جس چیز کا سہارے کی ضرورت ہے تم نے اس سے ہاتھ نہیں پیچھے ہٹانا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اِلَيَّ الْمَصِيرُ والی بات کو دوبارہ دہرا دیا کہ تم نے اس بندے کی بات مانی ہے، اس بندے کے راستے کو اختیار کرنا ہے جو میری طرف رجوع کرنے والا، جو میری طرف تمہیں بلانے والا، جو سیدھی راہ بتلانے والا، اس کی بات ماننی ہے، اس کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ والدین شرک پر ابھاریں، ان کی اس معاملے میں بات نہیں ماننی، ہاں تم سب کا لوٹ کر آنا میری طرف ہی ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں ان تمام اعمال کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے، جو تم نے عمل کیا، چھپ کر کیا، علیحدگی میں، تنہائی میں، یا کسی محفل مجلس میں کسی کے سامنے، یا اکیلے تنہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جو بھی عمل کرو گے، ہر عمل وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر، ہماری سمجھ کے مطابق، عقل اور سوچ کے مطابق، وہ انتہائی حقیر اور معمولی سا عمل کیوں نہیں۔ آج کل بہت بڑی خرابی تو یہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بڑے دھڑلے سے اور بڑے شوق سے، خوشی سے گناہ کیا جاتا ہے، اور پھر سب کو بتلایا بھی جاتا ہے۔ یہ ظلم در ظلم ہے، ستم در ستم ہے، اتنی بڑی ہٹ درمی کہ بندہ غلط کام کرے پھر اس پر خوش ہو، بجائے اس کے کہ نادم اور شرمندہ ہو۔
گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم عمل کرو گے تم نے میرے پاس آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے تھے میں تمہیں ان سب اعمال کی خبر دوں گا، تمہیں بتلاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی خبر دینا کیا ہے؟ بندے کے اعمال نامہ جس کا دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ کامیاب و کامران ہے، وہ خوشی سے بتائے گا یہ میرا اعمال نامہ ہے، دیکھ لو، مجھے امید تھی کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ کفے افسوس ملتا رہے گا، نادم اور شرمندہ ہوگا، لیکن اس وقت کی شرمندگی کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس وقت کی شرمندگی کسی کھاتے میں نہیں جائے گی، کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ہاں اچھے کا اچھا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں، برے کی برائی کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن پورا جو اعمال کا اجر و ثواب، سزا، جزا، بدلہ جو بھی ملے گا قیامت میں ذرا برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ آخرت وہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہ عمل کا گھر ہے۔ یہاں جو کمائیں گے وہ آخرت میں اس کو پائیں گے، حاصل کریں گے۔ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، جہاں